بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی ویڈیو لیک ہوئی ہے اور وائرل ہو گئی، پاجی سارے پاسے انی پہ گئی ہے۔ وہ ویڈیو کیا ہے اور اس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں اور کیا چیز ہے جس کا بڑا انتظار کیا جا رہا تھا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے مطلب لک بنے ہیں جھوٹ بولنے ہوتے ہیں نا، وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ کوئی بندہ تھوڑی سی یار کوئی شرم کر لیتا ہے، کوئی حیا کر لیتا ہے کہ آپ ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں۔ خیر انہوں نے وزیر اعظم ہوندے بھی حیا نہیں سی کی، اس وقت بھی جھوٹ بولتے تھے، اب بھی جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں۔ اور کوئی یہ سوچ نہیں رہے کہ یار یہ جن لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں وہ آج کل گوگل کا دور ہے، 1 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے، ساری کی ساری۔ یعنی آپ صرف پاکستان رشیا ریلیشنز لکھیں گے نا تو اس کے بعد آپ کو گوگل کم از کم یعنی 10 سیکنڈ کے اندر کو 1000 سے زیادہ اس سے ریلیٹڈ چیزیں نکال کے آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ آپ کسی ایک کو لنک کو کلک کریں گے تو چیزیں آپ کے ساتھ کھلنی شروع ہو جائیں گی۔ بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کیا۔ یہ خطاب جو ہے وہ یورپ اور لنڈن میں دیکھا گیا، اور اس میں خطاب کے بعد جو اصل ان کا مدعا تھا وہ سارے کا سارا کیا تھا کہ میں نے نوٹ وہاں میرا موڈ بنے۔ یہ ان کا ٹوٹل مدعا تھا کہ پاجی دے جا سخیا رائے مولا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا۔ یہ انہوں نے باقاعدہ رٹا ہوا ہے، بھکاریوں کی طرح لوگوں سے مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے ضرور دیں، ڈونیشن ضرور دیں، اور اس ڈونیشن کو مانگتے ہوئے ساتھ ہی وہ خودداری کا بھی جو ہے نا وہ لیکچر دیتے ہیں۔ یار دیکھیے کتنے تضادات ہیں اس بندے کے اندر، اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ بھائی وہ اقبال نے کہا تھا مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا حراج، کوئی مانے یا نہ مانے، میر و سلطان سب گدا۔ یہ جو ہے نا معاملہ، یہ کسی مطلب دوسرا جو مصرع ہے یہ ذرا تھوڑا سا فقیری لائن کا مصرع ہے، لیکن جو پہلا مصرع ہے نا وہ پائن عمران خان تے فٹ آندا ہے کہ بھائی تو مانگ رہے ہیں، تو فقیر ہیں، آپ فقیر ہیں باقاعدہ، کہ جو مطلب جو مانگتے ہیں نا سڑکوں کے اوپر اس طرح کی حرکتیں عمران خان کرتے ہیں۔ یار آپ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، ارب پتی آدمی ہیں، آپ کی بہن نے اربوں روپے سلائی مشینوں کے ذریعے کمائے ہیں، آپ نے اپنے گوشوارے جو ظاہر کیے ہیں اس میں آپ ارب پتی آدمی ہیں۔ بھائی نے پلہ خرچوں کو پیسے خرچ کرو، کی ہو گیا؟ نویاں ایٹماں لمبے جا رہے ہو، آپ سب سے مانگتے جا رہے ہیں۔ آپ نے 2014 کے دھرنوں میں بھی اتنا مانگا۔ خیر مانگنے کی عادت ان کی بڑی پرانی ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سلیم ملک صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی پلیوں پانی بھی نہیں پیتا پائے نا، جنی باری اسی انہوں نے گھروں لیتا ہے تو واپس چھٹیا، اس دوران انہوں نے اب ہی جو ہے نا ہم نے ان کو جوس بھی پلایا یا جو بھی انہوں نے کھایا پیا تو وہ ہمارے پلے سے ہی کھایا ہے۔ بہرحال یہ ایک ان کی عادت ہے، اور پھر خودداری کا لیکچر تو نہ دیں یار، یہ تو بات غلط ہے۔ لوگ سمجھیں گے سادہ لوگ ہیں نا جو عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ سادہ لوگ ہیں اور وہ ان کو اتنی سینس نہیں ہے میرا خیال ہے۔ اگر ان کو سینس ہوتی تو عمران خان مگر لگ دے، تو وہ یہی سمجھیں گے کہ بھائی یہی خودداری ہوتی کہ ادھروں منگی جاؤ تو ادھر خودداری دا لیکچر دیے جاؤ۔ یہ ایک منافقت ہوتی ہے جو خان صاحب میں ہے۔ اچھا اب جو میں نے کہا نا جھوٹ پہ جھوٹ خان صاحب بولتے چلے جا رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ان کے جو کل انہوں نے سپیچ کی ہے اس سپیچ کے اندر جو جھوٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا جھوٹ تو انہوں نے یہ بولا ہے، میں ساری تقریری جھوٹ پہ مبنی تھی، لیکن چلیں میں ان کے 2-3 نکات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بات لمبی ہو جاتی ہے ورنہ، کیونکہ خان صاحب کی زندگی میں جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے صرف میں نہیں کہہ رہا، ان کی سابقہ بیوی نے بھی کی ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر ان کی سیاسی زندگی کو دیکھا جائے تو جھوٹ پہ مبنی ہے ساری کی ساری۔ لیکن بہر وہ انہوں نے پھر کہا کہ جی میں نے اڈے دینے سے انکار کیا اور مسائل شروع ہوئے۔ یار کو خدا کا خوف کرے، آپ سے کسی نے اڈے مانگے ہی نہیں۔ انہوں نے خود ایک انٹرویو میں یہ بات کہی ہے، یہ جب یہ فارغ ہوئے ہیں اس سے وزارت عظمیٰ سے، تو انہوں نے اس میں یہ بات کی کہ میں نے ایک امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیا تھا، وہ ٹی وی جو ہے ظاہر HBO تھا، اور وہاں پر آپ سپیس خریدتے ہیں، پیسے دے کر انٹرویو جو ہے نا آپ کا وہاں پہ چلتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے وہاں پر انٹرویو دیا تھا اور اس میں مجھ سے اس بندے نے سوال کیا، صحافی نے، کہ آپ ان کو اڈے دیں گے اگر وہ مانگیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں ایبسولوٹلی نوٹ، میں نے اس سوال کے جواب میں کہا تھا۔ تو کہتے ہیں جی میں نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا، تو انہوں نے جناب میرے لیے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ یار کو خدا کا خوف کرے، نہ انہوں نے اڈے منگے نہ تو انکار کرنے دی پوزیشن، جناب تسی تے ترلے پا رہے سو باقاعدہ
خط موجود ہے شاہ محمود قریشی کا جو انہوں نے اس وقت کے امبیسڈر کو لکھا ہوا ہے کہ تسی کام نہیں کر رہے بہو جی، بائیڈن کا فون ہی نہیں آ رہا، ساڈے رابطے کوئی نہیں کر رہا، تسی تو ترلے پا رہے سو۔ پھر تنگ آ کے جو اس وقت معید یوسف صاحب تھے جو اس کے سلامتی کونسل کے مشیر تھے، انہوں نے کہا یار ہوں بائیڈن فون نہیں کرتا تو اسی کی کریے، اسی تو کئی باری کہہ بیٹھے کرو۔ پھر کہتے ہیں یار اسی تو انتظار کر رہے ہیں۔ ایک بندہ ان کا فون سنتا نہیں تھا، دوسرا بندہ فون کرتا نہیں تھا۔ جس کو سنتا نہیں تھا وہ تھا مودی، انہوں نے خود کہا ہوا ہے کہ وہ میں نے فون رابطہ کیا، وہ فون ہی نہیں سنتا۔ آپ کو یاد ہوگا قومی اسمبلی کے پہ کہا انہوں نے، اس کے مطلب آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی ہوئی ہے۔ تو یار آپ سے اڈے مانگے کس نے آپ کے بارے میں؟ تو وہاں کی CNN کے اوپر انٹرویو دیتے ہوئے ایک خاتون تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ جناب عمران خان سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی حیثیت تو اسلام آباد کے میئر جتنی ہے، اصل طاقت تو کہیں اور جگہ پہ ہے۔ تو وہ جدہ طاقت سی نا اصل وہ پائن امریکہ دے بندے جا کے انہوں نے مل دے سن۔ اڈے گئے یا نہیں گئے یہ بات بالکل الگ ہے، لیکن پائن تسی اڈے تڑ تو منگے کسی نے انکار کینوں کیتا جائے؟ یار کو خدا کا خوف کرے۔ یہ آپ تھوڑا سا جو یوتھیاز ہیں مہربانی کریں، موبائل سارے دے ہاتھ ہے یار، وہ سیلفیاں لان تو علاوہ بھی کوئی استعمال کر لو، اس میں گوگل ہے، اس کو آپ تھوڑا سا سرچ ماریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اڈوں کی حیثیت کیا ہے اور عمران خان کی کیا رہے۔ تھوڑا جا گوگل کر لیں یار، وہ سیلفیاں نہ صرف لو یا اتنے یعنی اج میرا عمران خان دے جلسے جو نچنے نو جی کردا اس گانے تے بھنگنے نہ پاؤ، صرف انہوں تھوڑا سرچ بھی کرو، تھوڑا سا عقل کو بھی استعمال کریں۔ جتنی نوجوان نسل ہے اور جو عمران خان کے ساتھ لگی ہوئی خاص طور پہ، وہ تو ظاہر ہے امیر زادے ہیں، امیر لوگ ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہیں سر، ایک تو وہ ہیں جن کو بلکہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں جن کو پیسے کا پرابلم نہیں، یعنی یہ اگر وہ کوئی ماتڑا دا بچہ بھی عمران خان دے مگر لگا ہے تو وہ پیو دی کمائی تے پل رہا ہے، انہیں بریڈ انڈے ڈبل روٹی پلے ہونی خریدنی۔ اور جو امیر لوگ ہیں انہوں نے مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ ان بیگمات کو، ان امیر جو بزرگ حضرات ہیں ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں پیسے کا۔ تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں جو عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے جی میں خودداری کی طرف جا رہا ہوں۔ خودداری چنگی یار، تو ساری دنیا چپ ہے باقاعدہ طور سے، مطلب تو بھیک مانگ رہے ہیں یار، آن لائن جا کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ وہ خدا کا خوف کریے۔ یہ ہوتے ہوئے کیا اس کو کہتے ہیں، پرائم منسٹر ہوتے ہوئے یہی کرتے تھے۔ کیا 3.5 سال میں ایک سرکاری سکول، ایک سرکاری ہاسپٹل، ایک سرکاری یونیورسٹی مجھے بتا دے اگر عمران خان نے اس کا افتتاح کیا ہو یا اس کا سنگ بنیاد رکھا ہو۔ ہاں ہاسپٹل بنایا، ہاسپٹل سے وہ بھاگے نہیں کیونکہ دیہڑی پائن۔ شوکت خانم پرائیویٹ ذاتی بزنس کیا، ٹھیک ہے۔ نمل یونیورسٹی، القادر یونیورسٹی، ٹھیک ہے، ملک ریاست زمینہ لے کے یہ کام انہوں نے کیا، پرائیویٹ کیا سر، اپنا بزنس چمکایا۔ انہوں نے کسی صورت بھی غریب آدمی کے لیے، عام پاکستانی کے لیے کسی سکول کی کا سنگ بنیاد رکھا ہے، نہ کسی ہاسپٹل کا رکھا ہے۔ ایک کارڈ انہوں نے جاری کیا تھا جو صحت کارڈ تھا، انصاف صحت کارڈ کے نام سے، وہ اتنا بڑا فراڈ نکلے گا، میں اس دن سے یہ بات کر رہا ہوں جس دن سے انہوں نے جاری کیا ہے، اتنا بڑا فراڈ نکلے گا کہ آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ 400 ارب روپیہ پنجاب کی خزانے پہ آپ نے کٹ لگایا یار۔ 400 ارب روپیہ اگر آپ نے ہیلتھ پہ رکھا ہے تو 400 ارب روپے میں تو سر ہر تحصیل کے اندر ہاسپٹل بھی بن سکتے تھے اور دوائیاں بھی فری دی جا سکتی تھیں، اس لیے کہ جناب وہ پھر چلنے کہاں تک تھے۔ اب یہ ذرا اندازہ لگائیں، وہ فور ایور ہونے تھے۔ یہ تو 1 سال کا ہے اور ایک خاندان کو 10 لاکھ روپے ہے، وہ 10 لاکھ روپے لین دے چکر جی یہاں پر لوگوں نے پرائیویٹ ہاسپٹل کھولنے شروع کر دی۔ آپ نے تو پرائیویٹ مافیا کو مضبوط کیا خان صاحب، پتہ نہیں کیڑی گلاں کر دے ہو۔ باہر اگلی بات جو انہوں نے جھوٹ بولا سر، اے جی میں امریکہ تو 30% سستی گیس لے رہے تھے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، ایک صفحہ، ایک کوئی خط لکھا ہو انہوں نے، ایک کو خط لکھا ہو رشیا سے، روس سے، سوری امریکہ میں غلطی سے کہہ گیا، روس سے ایک خط لکھا ہو کہ جناب جو ہے نا ہمیں سستی گیس دے دیں یا سستی گندم دے دیں، جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ایک خط کو دکھا دیں، بالکل کوئی ڈپلومیٹک لینگویج میں لکھا ہوا ایک خط دکھا دیں خان صاحب، اور وہ وزارت خارجہ اس کو کنفرم کر دے، میں سر اس پہ معذرت کرنے کو تیار ہو جاؤں گا۔ انہوں نے تو بات ہی کوئی نہیں کی۔
ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੀ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ کہ میں آ کے مڑ کے اینٹی امریکن سینٹیمنٹ نہ کھیڑاں گا, اس کے علاوہ تو بات ہی کوئی نہیں تھی. وہاں پر یہ گئے ہیں, کھلوتے کھلوتے ملاقات کی تھی, واپس آ گئے. وہ جب واپس آ گئے تو اس دوران وہ یوکرین کا جو ہے رشیا کے ساتھ لڑائی شروع ہو چکی تھی, جہاز ڈگری سن تڑا تڑ, یوکرین دے بھی تے رشیا دے بھی. تو اسی شکر کیتا بھائی ساڈا جہاز واپس آ گیا. ظاہر ہے ہمارا پرائم منسٹر اس میں بیٹھا ہوا تھا نا, جہاز کسی اور پاسے نہ لے جانا, میرا مطلب تھا کہ ساڈا جہاز واپس آ گیا. بٹ اینی وے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں اور اس سے وہ باز بالکل نہیں آ رہے. پھر ایک جھوٹ جو انہوں نے اور بولا وہ یہ ہے کہ جناب چین کی طرف ہمیں جانا چاہیے, چین ہمارا یار ہے, اس پہ جان قربان ہے, یا مطلب اس طرح کر کے وہ حبیب جالب صاحب کی پوری ایک نظم ہے. مگر خان صاحب نے چین کے ساتھ کیا کیا تھا وہ آپ ذرا نوٹ کر لیں. انہوں نے سر سی پیک اتھارٹی بنائی, سی پیک اتھارٹی پہ لگایا پاپا جونز پیزا والا جنرل ایک باجوہ, اور وہ اس جنرل صاحب نے آگے سی پیک اتھارٹی بنا کے سی پیک کو پیک کر دیا, فریزر جلاتا پھڑ کے. چینیوں نے کہا کہ سر ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ یہ ہے کہ آپ کا وزیر ہوگا جو اس کو ہیڈ کرے گا, اور ادھر سے ہمارا وزیر ہوگا جو اس کو ہیڈ کرے گا. یہ ملاقاتیں ہوں گی اور ملاقاتوں میں چیزوں کو پھر ہم آگے دیکھیں گے, اور یہ منتھلی بیسس پہ ملاقاتیں ہوں گی اور پھر چیزیں آگے اس حساب سے چلیں گی. آپ یہ سی پیک اتھارٹی بنا رہے ہیں, یہ تو ہمارے معاہدے کا حصہ ہی نہیں ہے. وہ کہنے نہیں ہے ہم نے آپ کے لیے بنایا, آپ کو نہیں پتا ہمارے حالات اس طرح سے, ہم چاہتے ہیں بڑا فرملی کام ہو. انہوں نے کہا نہیں بہو جی اس طرح نہیں ہوگا. پھر آپ نے جھوٹ بولا چین کے ساتھ. وہ جو ایک دھماکہ والا جس میں چینی انجینئرز, آپ کو یاد ہوگا وہ جان سے گئے تھے, 6 چینی انجینئرز تھے. یہ ان کے وزیروں نے کہا جی کسی نے کہا یہ ٹائر پاٹ کے ہوئے گا. پھر ایک بندہ آیا, اس نے کہا جی وہ سلپری ہے نا, گڈی سلپ ہو گئی ہوئے گی. پھر ایک بندہ آیا, وہ جو ہم نے پتہ کیا ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جناب, دوسری گڈی بچ گئی سی. انہوں نے جناب وہ نکالا جیو وہ کیا فرانزک کے ذریعے جو ایک طریقہ کار ہے اس کے ذریعے نکالا, سیٹلائٹ کے ذریعے انہوں نے دکھا دیا دیکھیں خود کا شملہ آور ہے. اور پھر یہ جنہوں نے کیا تھا انہوں نے اس کو تسلیم بھی کر لیا. چینیاں نے کہا یار تھی جھوٹ ہی نہ بول دو, اسی طرح کام ہی نہیں کرنا. سر اگر آپ کو چین کا اتنا احساس ہے تو اپنے دور میں کام کرتے نا. سی پیک فریز کیوں ہو گیا, اس پہ کام کیوں نہیں ہوا؟ $45 بلین کا وہ پروجیکٹ تھا اور اس میں سے $25 بلین خرچے ہو چکے تھے. $20 بلین جو ہیں ان کے 3.5 سالہ دور میں خرچ ہونے تھے. 1 روپیہ چین نے نہیں لایا. انہوں نے کہا نہ, جڑا معاہدہ کیتا ہی نہ کاکا, جڑا لکھ کے دیتا ہی اتنے گل کر, اسی ادھر ادھر نہیں تن ہون دینا. لیکن خان صاحب ہیں وہ ظاہر ہے انہوں نے گل منی نہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ مجھے مبشر لقمان صاحب نے ایک بات بتائی تھی, بڑے مشہور صحافی ہیں آپ جانتے ہیں ان کو, کہ جب یہ عمران خان کے عشق میں وہ بڑی دیر گرفتار رہے, وہ بڑی دیر یوتھیا رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ تھے یہ ہم عشق میں گرفتار تھے اور یہ دور آ رہا تھا, تو ایک چینی جو ہیں بڑے بہت امیر کمپنی کے مالک وہ آئے اور ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے صرف 1-1.5 سال بعد, اس لیے کہ آپ میں عقل ہے اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کس کے ایجنٹ ہے اور کس کے خلاف آ کے یہ کام کریں گے. عملی طور پہ کام کہاں کریں گے اور رلا کے دا پان گے. میں تو یقین کریں جب انہوں نے بات بتائی میرے دماغ میں پھر وہ ڈاکٹر اسرار والی وہ ساری کی ساری گفتگو جو ہے نا وہ گھومنا شروع ہو گئی. تو چیزیں جو ہیں وہ اور ہیں, دکھائی کچھ اور دے رہی ہیں. بہرحال خان صاحب کی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ آپ ذرا میرا خیال ہے 35 سیکنڈ کی ویڈیو ہے, وہ ذرا ایک دفعہ آپ دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہاں بڑا بالکل ویلڈ پوائنٹ, بہت اچھا پوائنٹ. سو کتنی دیر بول رہا ہے میں نے؟ 20 منٹ. 20 منٹ بہت ہوتا ہے. نہیں یہ کس کدھر جا رہا ہے یہ؟ اچھا آسٹریلیا. سو یورپ اور انگلینڈ بس, اور امریکہ نہیں جا رہا. سو اٹس جسٹ یورپ اور انگلینڈ. جیسا عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نامنظور کو آپ نے ایک دفعہ اپیل کرنی ہے, سارے کے لیے ریسورسز چاہیے جو ہماری, بیکاز وہ پلیٹو ہو گیا. اب یہ دیکھ لیں یہ اس ملک کے وزیر اعظم کا, سابق وزیر اعظم کا حال ہے, اور یہ مستقبل میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہے, اور وہ پوچھ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا ایشوز پہ بات کرنی ہے, میں نے داستے دیو. یعنی وہ تیاری کر کے نہیں آئے, ٹھیک ہے, اور آگے سیدھا کیمرے کے آگے بیٹھ گئے ہیں. اور اتنا بھی ان کو نہیں پتا کہ یہ لائیو جا رہے ہیں اس وقت. ان کی ٹیم اتنی نااہل ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس وقت لائیو جا رہے ہیں اور جو ہے اپنا ساری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے. پھر یہ پوچھ رہے ہیں امریکہ تو نہیں جا رہی گل.
یعنی یہ امریکہ نہیں ہے نا، اوکے چلیں ٹھیک ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں چیکو صاحب کی ایک فرمائش ہے، وہ آپ نے سنی ہوگی آواز، فواد چودھری صاحب ہیں شاید، وہ کہہ رہے ہیں کہ چیکو بھائی کی ایک فرمائش. یہ چیکو بھائی کون ہے؟ یہ چیکو بھائی وہی ہیں جنہوں نے انیل مسرت کے ساتھ مل کر پلان کیا اور باقاعدہ طور پہ وہ جو مسجد نبوی کی توہین کرنے کی انہوں نے کوشش کی، بلکہ نون لیگ والے تو کہتے ہیں توہین کی، وہاں پر جو نعرے بازی کی گئی وہ سارا جنہوں نے پلان کیا تھا یہ وہی چیکو بھائی ہیں جناب. اور ان کی فرمائش پر انہوں نے کچھ پھر مطالبات کیے ہیں جو انہوں نے باتیں کی ہیں. اور پھر اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں امپورٹڈ حکومت کا ضرور ذرا آپ زور دے، بڑا اس پہ جو ہے یورپ والے خوش ہوتے ہیں ہمارے. اور یار یہ طریقہ کار ہے ان کا، ان کو یعنی یہ بالکل ایک نان سیریس قسم کا معاملہ ہے جو عمران خان کو اگر آپ پسند کرتے ہیں، یہ عمران خان کو لے کر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے کچھ کریں گے، کرنا ہوتا نا بہو جی جنہیں وہ کر لینا. یہ شہباز شریف صاحب ہے نا، انہوں نے کرنا ہے نا، دوڑا لگی ہیں نا مسلسل. کبھی آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کے رات کو 2 بجے جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ خطاب کر رہے ہوں، وہ آن لائن آئے ہوں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں؟ نہیں، ٹوپی ڈرامے نہیں چلنے. ملک اس حال میں ہے کہ وہ اب کام کرنا پڑے گا اور شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں. آج ایک خبر اور ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب عمران خان کی جو پارٹی ہے نا وہ سر چلی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے جا کہا کہ جناب الیکشن کمیشن کو لو نا جوڈیشری کے اختیارات واپس لو. وہ 2017 کا ایک ایکٹ ہے جس کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس شک جو ہے 4, 9 اور 10 کے تحت اختیارات ہیں جوڈیشری کے. وہ کہتے ہیں جناب یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اختیارات انہوں نے سلب کیے ہوئے ہیں، تو اس کو آپ جو ہے نا ختم کریں، کالعدم قرار دیں. یہ کیوں چلے گئے؟ یہ اس لیے چلے گئے ہیں کہ فارن فنڈنگ کا رول ہے، وہ پوائنٹ پھڑے گئے نا سارے جنے، اور وہاں سے فیصلہ آنا ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے، پہلے بھی گئے تھے. وہ 30 دن والا فیصلہ جو ہے کہ جناب 30 دن میں فیصلہ کریں، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں، اس کو انہوں نے سسپینڈ کروایا اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ جناب وہ تو چلیں فیصلہ سسپینڈ ہو گیا، لیکن ہم بالکل نکے تے کھلوتے ہیں، اسی اتنے سال تحقیق کی ہے، 7-8 سال لگے رہے، اب چیزیں بالکل فائنل ہو گئی ہیں، تو ہم جلد سے جلد فیصلہ دے سکتے ہیں اور وہ فیصلہ آئے گا. ہمیں ہائی کورٹ نے اس سے نہیں روکا. تو جناب انہوں نے رولا پہ گیا، نہیں جی چیف الیکشن کمشنر ہی غلط ہے بہو جی. پہلے عمران خان نے یہ کمپین چلائی، اب وہ چلے گئے کہ جناب چیف الیکشن کمشنر نو دے اختیارات جڑے نے وہ تسی سلب کر لو، کالعدم قرار دے دیو اور آئندہ متصادم قرار دے دیو. اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے. سر اگر آپ اتنے کلیئر ہیں، اگر آپ کے خیال میں آپ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہیں اور آپ فرشتے پی ٹی آئی فرشتہ جماعت ہے، تو پھر کیوں گئے ہو سر؟ یہ 2017 کا جو ایکٹ ہے نا یہ پی ٹی آئی کی مرضی سے آیا تھا. میں آپ سے عرض کروں یہ باقاعدہ جب جاری ہوا تھا تو پی ٹی آئی اس پہ بڑی راضی تھی، بڑی خوش تھی کہ واہ جی واہ زبردست ہو گیا. الیکشن کمیشنر کے اوپر عمران خان چھالا مارتا سی کہ کیا زبردست آدمی ہے. سر میں تو کہتا ہوں کیا بات ہے، بعد جو مکر گیا کہتا وہ تو کسی اور نے لگوایا تھا. یار پھر تو کی کر رہے ہیں سب. وہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا، انڈیا کے ایک ہیں اپنا شاید زندہ ہے یا پتہ نہیں، لیکن شعر ان کا بڑا مشہور ہے شاعر صاحب کا کہ کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے، کچھ کر نہیں سکتے اتر کیوں نہیں جاتے، حکومت ہے تمہارا جنازہ تو نہیں ہے، کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں ہے. یہ مطلب خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں ان کو یہ سوال کرنا چاہیے خان صاحب سے کہ 3.5 سال اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے تو پھر پائنو تھے کیوں بیٹھے رہے. فواد چودھری صاحب نے بھی آج ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے ایک بندے کو کوٹ کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ جناب یعنی کوٹ ری ٹویٹ ہے ان کا، انہوں نے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اتنی آسان ہے چلانا، اصل معاملات کہیں اور ہوتے ہیں، تو پائن اصل معاملات کتے اور ہوتے ہیں تو تسی تو حوصلے کہتے اسی ایک پیج دے ہیں. ٹھیک ہے، تہاڈا تے پیج وگڑا نا 6 اکتوبر تو بعد صفحہ وکھرا ہویا. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا. اگر اس سے بھی پیچھے دے تو 6 جولائی میں ہوا، چلے عمران خان کی یہ بات بھی مان لیں. تو اس تو پہلے جڑے جناب تسی 2.5 سال بیٹھے رہے ہو اس لیے کیوں نہیں کام کیتا؟ اگر شریف برادران نے کرپشن کی تھی 1 روپیہ آپ نے نکلوایا ان سے، اگر زرداری نے کرپشن کی تھی تو 1 روپیہ ان سے نکلوایا آپ نے. آپ یہ بتا دیں کہ نیب نے کسی ایک کیس کو عدالت سے فائنل کروایا، کسی ایک کیس نیب نے کیا نیب نے کہا تو 2 ارب دینا ہے، چل 20% جمع کرا، 20% سانو دے، تو اس تو بعد جناب تو باہر چلا جا. یہ نیب نے مکمگا کیا. ایکچولی اس میں نیب کے آرڈیننس میں یہ شک موجود ہے.
انہوں نے مکمکا کیتا سر. انہوں نے وہاں پر ایک جو ہے نا بطہ خور والا رول وہ نیب کے چیئرمین نے پلے کیا تھا. انہوں نے کوئی پیسے اس طرح سے نہیں نکلوائے کہ ملزم کو سزا ہوئی ہو, سزا کسی نے نہیں ہوئی. تو یہ ان کا ٹوٹل کام ہے. اب ایک بڑی تنقید ہوئی ہے اس حکومت کے اوپر, میں بھی بڑا حیران ہوا تھا کہ یہ جو حکومت ہے یہ کس طرح سے سپریم کورٹ چلی گئی. ایف آئی اے جو ہے وہ جناب سپریم کورٹ چلی گئی اس بات کے اوپر کہ جناب جو پٹیشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور وہ پیکا ایکٹ 2016 کے اوپر جو انہوں نے سٹے دیا ہوا ہے اس کی سیکشن 20 کے اوپر کہ جناب اس کو آپ ابھی اس پہ عمل نہیں کریں گے, تو یہ عمران خان کے دور میں یہ سٹے ملا ہوا ہے. تو وہ ایف آئی اے اٹھ کے جناب سپریم کورٹ چلی گئی. اس پر مریم اورنگزیب صاحبہ جو وزیر اطلاعات ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جناب یہ ہمارے علم میں نہیں تھا کہ ایف آئی اے چلی گئی یہاں پر, ہم فوری طور پہ اس پٹیشن کو وڈرا کر رہے ہیں. اچھا مریم صاحبہ نے وڈرا کر لی, اعلان کر دیا, حکومت وڈرا بھی کر لے گی, ظاہر ہے وہ سارا کچھ ہو گیا. لیکن میں آپ سے عرض کروں مریم اورنگزیب صاحبہ بھی اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی اور شہباز شریف صاحب بھی جو ظاہر ہے وزیر اعظم ہیں پاکستان کے, کہ یہ پتہ کرنا بہت ضروری ہے کہ حکومت کے علم میں لائے بغیر ایف آئی اے جو کیڑا بیٹھا ہے ایڈا اینٹی صافی کریکٹر اور اینٹی جو ہے وہ آزادی اظہار کا مخالف جو وہاں پہ بیٹھا ہے کہ وہ جناب تانوں پوچھے بغیر ہی چلا گیا سپریم کورٹ میں, اس کو ضرور وہاں سے نکالیں یا اس کو ضرور اس کی باز پرس کرے. اور نہ سر اس طرح سے پھر ایٹماں تو چل رہی رہنی ہیں. عمران خان کی باقیات اگر ابھی تک آپ کے حکومت کے اہم ترین پوسٹنگ پر بیٹھے ہیں تو سر پھر تسی تو حکومت نہ کی تھی, پھر تو حکومت وہی کرن گے اور ایسے طرح ہی جناب پھر عمران خان جڑا نا وہ کھل کے کھیڑتا رہے گا. لہٰذا اس طرف توجہ دینا بڑے ضروری ہے. تو جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے نا اس میں ایک بات اور بھی ہے, لیکن وہ بات زیادہ اٹھانا نہیں چاہتا کہ فواد چودھری صاحب کی آواز لگتی ہے. وہ کہتے ہیں جناب چونکہ آپ یورپ میں اور ادھر بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ذرا بلاسفیمی لاز کے حوالے سے ضرور بات کرے کہ یہاں پر انہوں نے صحافیوں کو بھی پکڑنا شروع کیا اور بلاسفیمی لاز کے تحت مقدمے درج کرے. انسانی حقوقوں میں بہت اہم ہے یار, کو خدا کا خوف کریں. آپ کا دور تھا, آپ اس کو ختم کر دیتے سر, ٹھیک ہے. اور آپ کے دور میں جو کوئی صحافیوں کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی کو ٹکیا چھپیا ہے یار, کو خدا کا خوف کرے. یہ مطلب یہ 2 نمبریاں جو ہے نا اب بند کر دیں. میرا خیال ہے آپ کے لوگوں نے وہاں پر جو کیا عمران خان نے اس پر مذمت تک نہیں کی. اس کا مطلب ہے آپ کی آشیرواد حاصل تھی اور چیکو بھائی دی فرمائشیں تسی بھی پوریاں کر رہے ہو. تو وہ وہاں پر نظر آئے ہیں اس مظاہرے کے اندر بھی اور پلان کر کے سارا کچھ کرنے والے ہیں. تو چیزیں بالکل کرسٹل کلیئر ہیں. اب کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ لے, سمجھنا چاہے تو نہ سمجھے, سمجھنا چاہے تو سمجھ لے. لیکن جنہوں نے دیکھنا بھی نہیں ہے اور سمجھنا بھی نہیں ہے تو پھر انہوں نے تو اللہ کی حافظ, پھر اور کی کیا جا سکتا ہے. پھر اتنا ہی, ملتے اگلے ویڈیو.